Assalamu alaikum khawateen و حضرات, welcome back once again on Once Upon a Time with Khalid Adam, only on Glamora. پچھلی دفعہ ہم آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے تھے اور کہاں تک سنایا تھا آئیے دیکھیں. اور جناب ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حالیہ جو اس وقت آپ ملک عراق دیکھتے ہیں, جس کو بابل کہا جاتا ہے, پرانی زبان میں بیبلونیا بھی کہا جاتا ہے, وہاں مبعوث ہوئے, وہاں ان کی پیدائش ہوئی اور وہاں انہوں نے پرورش پائی. اس زمانے میں بادشاہ جو تھا وہ نمرود تھا, جس کو بائبل میں نمرود کہا گیا ہے. نمرود جو تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا, اس نے کہا کہ میں خدا ہوں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے ان کے بت خانے میں اور انہوں نے دیکھا بہت سارے بت ہیں. انہوں نے ایک کلہاڑا اٹھایا, ایکس, انہوں نے سارے بتوں کو توڑنا شروع کیا. کہ پہلے تو انہوں نے سارے بت توڑ دیے, پھر ایک جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں وہ کلہاڑا ڈال دیا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا جب یہ جواب نمرود نے سنا تو ارادہ کیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے. اور اس نے حکم دیا کہ ایک ایسی آگ تیار کی جائے کہ ایسی آگ چشم فلک نے نہ کبھی پہلے دیکھی نہ بعد میں دیکھیں گے. فیصلہ نمرود نے یہ کیا کہ وہ آگ ایسی ایک بنائے گا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے گا. تو پورے ملک بابل میں, یعنی جو حالیہ عراق کا علاقہ ہے, اس نے کیا کیا کہ لکڑیاں جمع کروائیں, جنگل کے جنگل کٹوا دیے اور جمع کرا کے ایک پہاڑ سے بھی بلند لکڑیوں کا ڈھیر جمع کیا اور اس میں آگ لگا دی. دوستو کہتے ہیں آگ اتنی شدید تھی کہ میلوں میل دور لوگ ہو گئے اور کوئی ان کے قریب نہیں جا سکتا تھا اس آگ کے قریب, کیونکہ اس کی حدت, اس کی شدت اتنی زیادہ تھی. کوئی پرندہ اس کے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتا تھا, کوئی شخص کے قریب نہیں جا سکتا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا حکم تو صادر کر دیا نمرود نے, اب اس آگ میں ان کو ڈالا کیسے جائے؟ کس کے منہ میں اتنے دانت تھے جو اس شدت کی جلتی ہوئی آگ کے قریب جاتا اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالتا؟ بہت سر کھپایا, بہت سوچا, بہت سوچ و بچار ہوئی. اور ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ایک قصہ اور تمام بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ابلیس لعین جو مردود ہے, ہم جب ہر کام کرنے سے پہلے ہم بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجیم کا مطلب ہوتا ہے ریجیکٹڈ. آپ حج پہ جاتے ہیں, رجم کرتے ہیں نا, پتھر مارتے ہیں, تو جو ریجیکٹ کیا جاتا ہے شخص, جو بھی چیز ریجیکٹ کی جاتی ہے اس کو رجیم کہا جاتا ہے. اللہ نے چونکہ ابلیس کو ریجیکٹ کر دیا تھا, وہ تخلیق کے وقت وہ آپ واقعہ دیکھ سکتے ہیں, ہم نے آپ کو ونس اپون اے ٹائم میں سنایا تھا جناب آدم علیہ السلام کا. خیر, ایسے موقعوں پہ ابلیس لعین ہمیشہ آتا ہے, کیونکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بہکائے. اور اس کی دشمنی چونکہ آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے, ہمارے اور آپ کے آبا, ہمارے باپ آدم, اور اس نے, ابلیس نے قسم کھائی تھی اللہ کے آگے اور عہد کیا تھا کہ میں ضرور بہکاؤں گا اس کو, اس کی اولادوں کو, سامنے سے آ کے, پیچھے سے آ کے, دائیں سے آ کے, بائیں سے آ کے. اللہ نے کہا تھا ہاں ضرور کرو, لیکن جو میرے مصطفیٰ بندے ہوں گے تم ان کو نہیں بہکا سکو گے. مصطفیٰ کیا ہوتا ہے؟ استفاء سے لفظ ہے. مصطفیٰ کا مطلب سلیکٹڈ, یعنی وہ رجیم کی الٹ ہے. اپوزٹ آف رجیم از مصطفیٰ, یعنی رجم ریجیکٹڈ, مصطفیٰ سلیکٹڈ. تو اللہ کے کچھ سلیکٹڈ بندے ہیں جن میں انبیاء کرام, اولیاء کرام ہیں. اللہ نے کہا ان کو تم نہیں بہکا سکو گے. کیونکہ دوستو یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے مصطفیٰ بندے کون ہیں, آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں, احادیث کی کتابوں میں دیکھ لیں, اولیاء کرام کے اقوال پڑھ لیں.
تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اللہ کے تمام انبیاء اللہ کے مصطفیٰ بندے ہوتے ہیں جو ہر غلطی سے ہر قصور سے پاک ہوتے ہیں. اینی تو اس پرانی دشمنی کے ناطے اس پرانی دشمنی کی وجہ سے جو ابلیس کو آدم سے تھی، اس نے کہا میں آدم کے اس بیٹے کو تو ختم کرواؤں نا. اب یہ انہوں نے آگ تو جلوا دی ہے، کیونکہ ابلیس تھا حامی اور طرفدار تھا نمرود کا. اس نے کہا کہ سنو تم ایسے نہیں کر سکتے، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں بڑا قابل آدمی ہوں. تم ایک منجنیق کیا ہوتی ہے؟ میں آپ مشکل لفظ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے معنی آپ ضرور بعد میں دیکھیے گا، اپنے بزرگوں سے پوچھیے گا. کیٹاپلٹ کا آپ دیکھ لیں گے نا ڈکشنری میں مطلب، تو سمجھ آ جائے گا. سر ہیوج مشین جس کو ٹرن کیا جاتا ہے، جو پل کیا جاتا ہے، اس کے نیچے ایک باسکٹ سی ہوتی ہے جس میں ویٹ رکھ کے پتھر عموماً وہ وار میں کام آتی ہے، وہ بعد میں وار میں، تو وہ منجنیق جو ہے وہ تھرو کرتی ہے چیز کو دور. اٹس اے مشین، کیونکہ وہاں آگ تو بہت ریج کر رہی تھی، بہت زیادہ آگ تھی، کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا. وہاں چھوٹے چھوٹے واقعات ملتے ہیں ائمہ کے بیانات میں، اصحاب کے بیانات میں، حدیث کی کتابوں میں، کہ ایک چھوٹا ہدہد تھا. ہدہد وڈ پیکر کو کہتے ہیں. تو وہ اپنی چونچ میں ایسے پانی لے کے نا وہاں جانے کی کوشش کرتا. تو اس کے برڈز نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، اتنا سا تو پانی، تم اتنی بڑی آگ تم کیسے بجھاؤ گے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ بجھے گی کہ نہیں، بٹ میرے بس میں اتنا ہی ہے. This is all I can do. This is the maximum I can do. So I must do what I can do. دوستو کسی بھی صورتحال میں اللہ تعالیٰ آپ سے صرف کوشش مانگتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں. ہدہد نے بالکل صحیح کہا. اللہ نے اس کے ذریعے ہمیں ایک پیغام یہ دیا کہ جو آپ کے بس میں ہے آپ وہ تو کریں. آپ ایک شہر میں رہتے ہیں، کچرا نہ پھینکنا آپ کے بس میں ہے، لال بتی پر رک جانا آپ کے بس میں ہے، لوگوں سے محبت سے بات کرنا آپ کے بس میں ہے، دھوکہ نہ دینا آپ کے بس میں ہے، بزرگوں کا احترام کرنا آپ کے بس میں ہے، چھوٹوں سے محبت کرنا آپ کے بس میں ہے. آپ کم از کم وہ تو کیجئے جو آپ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بلیم گیم پہ چلے جائیں. گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا، منسٹر نے یہ نہیں کیا، فلانے نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا. وہ اس کی وہ جانے، ہم نے جو کرنا تھا وہ ہم نے کیا کہ نہیں کیا. اینی ویز سو ہدہد نے یہ کیا. اللہ کو وہ بات پسند آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں زلزلہ آ گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ جو ہے وہ آگ میں پھینکا جانے والا ہے اور وہ خاموش ہے. وہ چونکہ خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ سے کچھ ابھی صرف اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. جناب ابراہیم قید خانے میں ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں. فرشتے جو ہے آ جا رہے ہیں، بے چینی ہیں، وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یار پروردگار تیرے خلیل کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تیرے خلیل کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کتابوں میں آیا ہے فرماتا، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تم پوچھو اس سے کہ اس کی کوئی حاجت ہے تو پوری کر دو. جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہاں سے وہ منجنیق کٹی، اس کو رسی کاٹتے نا وہ یوں ایسے اچھلے. اب آپ سوچتے کتنا ڈسٹنس ہوگا، اگر ایک میل کا بھی ہو تو within a minute he was flying اور he was going in the fire، آگ میں جانے والے تھے. فرشتے نے آ کے پوچھا ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ تو ایمان، قلب سلیم، اللہ پہ بھروسہ ہو تو ایسا ہو دوستو. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں حاجت ہے مگر تم سے نہیں ہے، جس سے ہے وہ جانتا ہے. ایسا ایمان اگر انسان کے دل میں آ جائے دوستو، میرے پیارے پیارے دوستو، اللہ پہ بھروسہ ایسا رکھو کہ وہ ہر مشکل میں تمہاری مدد ضرور کرے گا. جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ فرشتوں کا سوال تھا ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ ارے وہ کون سا انسان ہے جس کی حاجت یا ضرورت نہیں ہوتی؟ Every human being is needy. Somebody would need something, anything. لیکن ابراہیم نے کہا کہ ہاں ضرورت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے. اللہ کو یہ بات اپنے خلیل کی، اپنے دوست کی اتنی پسند آئی
قرآن میں آیت ہے کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. آپ نے کبھی سوچا کہ آگ سلامتی کیسے بن سکتی ہے؟ آگ کا کام ہے جلا دینے. It will burn you, it will turn you to ashes. راکھ کر دیتی ہے, جلا دیتی ہے. سلامتی کا دور دور اس میں کہیں شائبہ نہیں ہے, کہیں ریفلیکشن نہیں ہے, کہیں اس کے اندر سلامتی کی ایک تھاٹ بھی نہیں آتی. آگ کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں لوگ, بھاگ جاتے ہیں, آگ آ گئی بھاگ جاؤ. صدقے جاؤں میں ابراہیم علیہ السلام پہ, ان کے اس یقین پہ, اللہ پہ بھروسے کا. اور اللہ رب العالمین وہ قادر مطلق جو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے, جو کن فیکون کا مالک ہے, یعنی جو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. اس نے کہا ہے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. ابراہیم یہاں گئے, آگ میں گرے, کہتے ہیں وہ ایسی ٹھنڈی ہو گئی زمین آگ کے بیچ میں کہ گلزار بن گیا, ایک باغ وہاں اگایا, سبزہ آ گیا, چشمہ بہنے لگا, پھول کھل گئے. اور کافی دیر جب ہو گئی تو نمرود اور اس کے حواریوں نے کہا کہ اب دیکھیں ابراہیم کو جلا دیا, کیسا خدا, کیسا اللہ, کیسا ایک اللہ. دیکھا نمرود نے کہا میں ہوں تمہارا خدا, دیکھو میں نے کیا حشر کیا اس کو جو میرا کہنا نہیں مانتا تھا. لوگ جب آگے گئے, لوگوں نے دیکھا جناب ابراہیم علیہ السلام سکون سے بیٹھے ہیں, چرند پرند سامنے ہیں. وہ آگ کیا تھی؟ چاروں طرف آگ تھی, لیکن درمیان میں اللہ کی رحمت کا نمونہ تھا. اللہ کی رحمت سے ایک جنت کا نمونہ وہاں پہ آ گیا. اللہ کے کرم سے ایک باغ وہاں پہ آ گیا. وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن گئی. دوستو, یہاں کتنا بڑا سبق ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اگر ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہو تو ہمارے ارد گرد چاہے کتنی بھی پریشانی کیوں نہ ہو, اللہ اس ساری پریشانی میں ہمارے لیے ایک کونا جنت کا ضرور بنا دے گا, ایک سلامتی کا مقام ضرور ہمارے لیے بنا دے گا. کیونکہ وہ رب العالمین ہے, وہ تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ سلامتی بنی, ان کافروں کے لیے حیرت کا باعث بنی. وہ پریشان ہو گئے, they were astonished کہ یہ کیا ہوا, کیا ہوا. آپ سمجھتے ہیں لوگ ایمان لائے ہوں گے, چند لائے ہوں گے, لیکن انسان کتنا ڈھیٹ ہے, کتنا ظالم ہے کہ وہ تمام معجزات دیکھتا بھی ہے لیکن اللہ پہ ایمان نہیں لاتا. وہ باغی ہے. یہاں تک تو ہم پہنچے کہ ابراہیم کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو سلامتی قرار دیا, ابراہیم کو زندہ بچا لیا. نمرود کی اور نمرود کے ساتھیوں کی جو کوشش تھی اس کو ناکام کر دیا. آگے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے گلمورا پہ ونس اپون اے ٹائم وتھ خالد انعام. السلام علیکم.